آج یوم استحصال کشمیر پورے پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن کشمیر پر بھارت نے مختلف پابندیاں لگائی تھیں اور اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اس کی علیحدہ جداگانہ جو حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سابق ڈائریکٹر اور 5 کشمیر کے حوالے سے 5 کتابوں کے مصنف بشیر صدوزئی صاحب۔ بشیر صدوزئی سے ہم بات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو جدوجہد پاکستان میں کی جا رہی ہے یا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا اس سے کشمیری عوام مطمئن ہے یا کیا مزید بہتر ہو سکتا تھا؟ جی بشیر بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو سلام۔ یہ جو مسئلہ ہے، آج کا جو دن ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے خصوصاً کہ یہ ایک نیا دن ہے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں، اس میں ایک نیا دن ہے۔ یہ ایڈیشن 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی جو اندرونی خود مختاری کا ایکٹ تھا بھارت کے دستور میں، اس کو ختم کیا۔ اس کو ختم کرنے کا آرڈیننس نافذ کیا، جو کہ 1953 میں کشمیری کی لیڈرشپ اور بھارت کی جو قیادت ہے ان کی اتفاق رائے سے وہاں دستور میں شامل کیا گیا تھا۔ دوسرا، انہوں نے 35A ختم کیا، جو کشمیر کے لوگوں کو تحفظ دیتا ہے وہاں کی شہریت کا۔ تو یہ دونوں ختم کرنے کے بعد بھارت نے کشمیر کی جو آبادی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے، وہاں جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے وہاں کے ڈومیسائل جاری کرنا شروع کیے۔ 5 اگست کو 2019 کو کشمیر کے لوگوں کے پاس 2 آپشن تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ یا مودی سرکار کے جو بھی ایکشن ہیں، جو اس کی کارستانیاں ہیں، جو کارکردگی جو کشمیر میں وہ دکھا رہے ہیں، تشدد کی، بربریت کی، اس کے ساتھ مفاہمت کی جاتی، اور دوسرا آپشن تھا کہ مزاحمت کی جائے۔ اچھا، مفاہمت میں تو بہت سہولت تھی بظاہر کہ یہ جو تشدد ہے یہ ختم ہو جاتا، کام ہوتے، ڈیولپمنٹ ہوتا، لیکن کشمیر کی جو پہچان ہے 4000 سال پرانی وہ ختم ہوتی، کشمیر کا جو اپنا کلچر ہے وہ ختم ہوتا، کشمیر کی ایگریکلچر، ہارٹیکلچر کا جو ایک جو بیوٹی ہے وہ ختم ہوتی، اور کشمیر کی زبان اور پہچان ختم ہوتی۔ تو کشمیر کے لوگوں نے اپنی تاریخ اور زبان اور پہچان اور اپنے کلچر کو بچانے کے لیے اور اپنے عقیدے کو، خصوصاً اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی جو ان کا ایک وہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ ان کا ایمان کا حصہ ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے مزاحمت کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیا۔ اور انڈیا نے 8 لاکھ فوج پہلے موجود تھی، دوسرا پیراملٹری سٹاف فورسز کے علاوہ 8 لاکھ ریگولر فورس انہوں نے تعینات کی ہوئی تھی۔ اس میں 1 لاکھ فوج کا اور اضافہ کیا اس دوران، اور کرفیو لگایا، اور وہ انڈیا کا خیال تھا کہ کرفیو جو ہے وہ بتدریج ختم کر دیا جائے گا، لیکن 1 سال سے وہ کرفیو ختم نہیں کر سکے، اور آج کے دن سری نگر میں ابھی اس کی تصویریں آئی ہیں، اور کچھ پرندے جو جاندار چیزوں میں یہ وہاں نظر آئے، باقی کوئی اور جاندار چیز نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ گزشتہ 73 سال سے تو جدوجہد کر ہی رہے ہیں، اور گزشتہ 30 سال سے اس تحریک میں انہوں نے جان ڈالی ہے، اپنا خون دے کے، 1 لاکھ نوجوانوں کا خون دے کے۔ لیکن یہ جو سال گزرا ہے اس میں بھارت نے بہت زیادہ بربریت کی ہے، اور انسانی جو حقوق ہیں انٹرنیشنل تسلیم شدہ، ان کی خلاف ورزی کی ہے، اور 13,000 بچے جو 14 سال سے کم عمر ہیں ان کو گرفتار کر کے لے گئے، اور ان کی کوئی FIR بھی نہیں ابھی تک بتائی گئی کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارچر سیلوں میں ہے۔ یاسین ملک 40-45 سال کا آدمی ہے، اور وہ اس جدوجہد میں آج 80-85 سال کا محسوس ہو رہا ہے۔ عمر فاروق، میر وائز عمر فاروق اپنے باپ اور اپنے دادا کے اس کول کو نبھا رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ علی گیلانی 85 سال کی عمر میں اس ضعیفی میں پختہ ارادے کے ساتھ مستحکم کھڑے ہیں،
آسیہ اندرابی خاتون قرآن اور اسلامیات کی سکالر ہیں، وہ ٹارچر سیل میں ہیں، اور ان کی ساتھی اور ہزاروں لوگ جو ہے انہوں نے ہزاروں کارکن، سیاسی کارکن اس ایک سال کے دوران گرفتار کیے گئے اور جیلوں میں اور کچھ گھروں میں نظر بند ہیں۔ حتیٰ کہ جو جو کشمیر میں بھارت نواز سیاسی قیادت تھی یا سیاسی کارکن تھے، ان تک کو گرفتار کر دیا گیا اور ان کو بھی جیلوں میں لے جایا گیا۔ تو اب کشمیر کے لوگ ان سمیت جو انڈین پرو انڈین لیڈرشپ تھی وہاں، اس سمیت کشمیر کے تمام لوگ، آج کشمیر کا بچہ بچہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ سری نگر اور دہلی کے درمیان مفاہمت کے تمام راستے بند ہو گئے، اور کشمیر کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں کوئی یو ٹرن لیا جائے۔ لہذا ہندوستان بربریت، جبر اور آرمی ایکشن سے لوگوں کو قتل تو کر سکتا ہے، وہاں خواتین کی بے حرمتی اور عصمت دری تو کر سکتے ہیں وہاں کے فوجی، اور بزرگوں کی بے حرمتی تو کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں، ان کو گرفتار کر سکتے ہیں اور نوجوانوں کو غائب کر سکتے ہیں۔ 15,000 قبریں جو ہے وہ اجتماعی قبریں ملی ہیں، جو لوگ وہاں انہوں نے غائب کیے تھے ان کو مار کے اجتماعی قبروں میں ڈال دیا۔ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کشمیر پہ قبضہ نہیں کر سکتے جبر اور ظلم کی بنیاد پہ۔ اس ایک سال کے دوران جو ہے وہ جس قدر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہ دنیا میں ایک ریکارڈ ہے۔ کشمیر کے بھارت کشمیر میں اس کی تاریخ اور اس کا کلچر اور اس کا جو ثقافت ورثہ ہے اسی کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ وہاں کی معیشت کو بھی تباہ کر رہا ہے، تاکہ معاشی طور پر یہاں کے لوگوں کو، کشمیر کی آبادی کو اتنا کمزور کر لیا جائے کہ وہ جو ہمارا جو ان کا ڈیمانڈ ہے اس پہ وہ دستبردار ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کس طرح ممکن ہے اس جدوجہد کو کامیاب کرانا، اور دوسری بات یہ کہ دنیا اس میں کس طرح دلچسپی لے گی کہ وہ باقاعدہ طور پر جیسے دیگر غیر مسلم ممالک کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے، ایسا ظلم ہوتا ہے، تو امریکہ سمیت دوسرے ممالک کود پڑتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں آزادی دلاتے ہیں، لیکن یہاں مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آزادی کے نام پر ان کی جدوجہد سالوں سے جاری ہے، ان پر ظلم و ستم جاری ہے، لیکن اس طرح آواز جو ہے وہ دنیا نہیں اٹھا رہی ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ بدقسمتی سے کشمیر میں جو مسلمان اکثریت میں ہیں اور ان کو لیبل جو ہے وہ مسلم سٹیٹ کا، حالانکہ وہاں اقلیت بھی ہے اور وہ ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور ہمارے جو لداخ کا جو پورشن ہے، جو لداخ کا خطہ ہے، وہاں بدھسٹ ہیں، لیکن اس پہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے اور اس کو مسلم سٹیٹ کا نام دے کے ساری دنیا میں یہ پبلسٹی کی جا رہی ہے کہ جی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور اس کے جواب میں مسلم کنٹریز میں ترکی کے علاوہ اور مہاتیر محمد جب وزیر اعظم ملیشیا تھے تو وہ ملیشیا بھی ساتھ تھا، اور ایران کچھ اور باقی مسلم کنٹریز، اور خصوصاً جو ہے وہ ہماری عرب ریاستیں ہیں، ان کا کردار اس میں ہمارے لیے بہت ہی افسوس کن ہے۔ ہمارے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہے ایز اے مسلمان بھائیوں نے، ایز اے ایک ذمہ دار مسلم ریاستیں ہونے کی بنیاد پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھارت جو ہے وہ 1 ارب 40 کروڑ تقریباً یا 38 کروڑ لوگوں کی ایک بڑی منڈی ہے، تو ہمارے مسلم جو ممالک ہیں وہ بھی اپنا مصنوعات وہاں بیچنا چاہتے ہیں، اپنا پروڈکشن جو ہے نا وہ بیچنا چاہتے ہیں وہاں، اور وہ بزنس کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا اہم فیکٹر ہے کہ ہماری طرف سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے ماضی میں اور آج بھی کنٹینیو ہے، وہ ہم کشمیر کے لوگوں کی جو مزاحمتی تحریک ہے اس کی صحیح معنوں میں سفارت کاری نہیں کر سکے، اور اس کی جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا میں یہ ہے کہ بھارت ایک تو وعدہ خلافی کر رہا ہے دنیا کے ساتھ جو اس نے تسلیم کیا تھا یو این او میں، اور دوسرا جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے،
اور نہتے لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو قتل کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے. تو یہ بڑے پیمانے پہ دنیا کو قائل کرنے میں ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. اس بنیاد پر، اس وجہ سے بھارت پر دنیا کا وہ پریشر نہیں آ رہا جو کہ آنا چاہیے. جتنی تشدد وہاں ہوا ہے، جتنا وہاں ظلم ہوا ہے، اس بنیاد پر ساری دنیا کو بھارت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اور کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے، اور یو این او میں جو اس نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اس پر عمل کرے، اور کشمیر کے لوگوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں. ان سے پوچھیں ان کی، اگر وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے چاہتے ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی اور آپشن ہے تو ان کو یہ اختیار دیا جائے جو اختیار تسلیم شدہ ہے اقوام متحدہ میں. اور ساری دنیا کے ساتھ بھارت کی لیڈرشپ نے، بھارت کی وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم بہت جلد کریں گے امن امان کے صورتحال بحال ہونے کے بعد. لیکن 73 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس معاملے پہ نہیں آ رہے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مکاری اور فراڈ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اپنی جو اس کی آبادی کی بڑی منڈی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، کبھی اسلحہ خریدنے پہ، کبھی جو ہے نا وہ اور مصنوعات. تو اس میں ہمارے کچھ مسلم ممالک بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم شاید بھارت سے اگر ہماری تجارت نہ چلے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. حالانکہ ایز اے مسلمان جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے روزی اور ہمارے تمام جو زندگی کے آخرت کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور صرف اس بنیاد پہ کہ اگر کشمیریوں کی حمایت کی تو ہماری سروائیول نہیں ہوگی. یہ ایک مسلمان کے کمزور عقیدہ ہے. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیری مقبوضہ کشمیر کے عوام یا پاکستان کشمیر جو ہے آزاد کشمیر، اس کے عوام کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے اس جدوجہد آزادی کے حوالے سے؟ کیا سوچ ہے ان کی، کیا چاہتے ہیں وہ کہ پاکستان یہ کرے تو بہتر ہوگا؟ دیکھیں، اب تو پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو اب کھل کے جماعتیں کھل کے یہ کہنے لگی ہیں، اور اب تو سول سوسائٹی اور ایکس آرمی مین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مسلح جدوجہد کشمیری کر رہے ہیں اس کی کھل کے جو ہے اوپنلی حمایت کی جائے، اس لیے کہ جس قدر تشدد بھارت کر رہا ہے تو اس تشدد کا جواب جو ہے نا وہ تشدد سے ہی دیا جائے. لیکن ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایز اے کشمیری پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اگر خطے میں جنگ نہ بھی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، کہ ہم نہیں کہتے کہ جنگ ہو اور اس میں لوگ جو ہے وہ شہریوں کا مالی اور جانی نقصان ہو. اصل بات یہ ہے کہ خارجہ امور اور خارجہ پالیسی کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وزارت خارجہ میں جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے. جماعت اسلامی کے امیر، آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر خالد میمون نے، میں اس کو دہراؤں گا کہ وزارت خارجہ میں ڈپٹی وزیر خارجہ تعینات کیا جائے فوری طور پہ برائے کشمیر افیئر، اور دنیا میں جہاں بھی پاکستان کے سفارت خانے ہیں وہاں کشمیر ڈیسک یا کشمیر اتاشی جو سینئر آفیسر ہو اور وہ کشمیر کے ایشوز کو اور کشمیر کی تاریخ کو، کشمیر کے کلچر کو، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتا ہو، اور ایسے لوگوں کو تعینات کیا جائے تاکہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں، جو تشدد ہو رہا ہے، یا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جہاں خواتین پہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ دنیا کے حکمرانوں اور دنیا کے پالیسی سازوں تک ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ پہنچائی جائے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ خارجہ جو سری نگر میں ایک مزاحمت ہے، ایک پرامن جو آزادی کی تحریک ہے، اس کی پشت پناہی کرے، اور خارجہ محاذ پہ دنیا کو یہ بتائے کہ جی ہمارے ساتھ ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کے بعد ہمارے لوگوں کو کس قدر قتل عام کیا جا رہا ہے، کس قدر تشدد کیا جا رہا ہے. اور بھارت کا یہ جو ارادہ ہے کہ لوگوں کو ختم کرنے کے بعد زمین جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آئے، وہ یہ جو ہے نا وہ دنیا کو بتانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ یہاں انسانیت
کو ختم کر کے زمین پہ قبضہ کرنے کی نیت ہے بھارت کی. تو جب لوگوں کو خصوصاً جو انسانی حقوق کے اصولوں پہ جو لوگ جو اقوام خصوصاً یورپین امریکہ یا دوسرے جو ممالک ہیں جہاں انسانی حقوق پاسداری بہت اہم ہے اور ان کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے، ان کو جب یہ معلوم ہوگا کہ بھارت اس قدر انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، اس قدر تشدد کر رہا ہے اور اس قدر لوگوں کو جبر کے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے نا ملانا چاہ رہا ہے، اور وہاں 1 سال سے انٹرنیٹ بند ہے، 1 سال سے میڈیا پہ پابندی ہے، وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور اس نے ایک نیا ایکٹ وہاں لایا ہے کہ کوئی صحافی اگر کوئی خبر فائل کرنا چاہے گا تو وہ پہلے وہاں کے جو آرمی کا کوئی کنسرن یا علاقہ انچارج ہوگا اس سے اجازت لے گا کہ یہ خبر میں فائل کروں نہیں کروں. تو جس سوسائٹی میں آج کی دنیا میں جس سوسائٹی میں یہ صورتحال ہو جائے تو وہاں انسانی حقوق کی کیا آپ تصور کریں گے کہ کس قدر ہو سکتا ہے وہاں کہ آپ ایک میڈیا پرسن خبر اپنے ادارے میں یا اپنے میڈیا ہاؤس میں فائل نہیں کر سکتا آرمی کے متعلقہ علاقائی کمانڈر کو دکھائے بغیر. یہ انہوں نے قانون پاس کر دیا اور یہاں امپلیمنٹ کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک خاتون فوٹوگرافر کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا، اور وہ اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ جو فوٹو آپ نے فائل کیا ہے وہ آپ نے NOC کیوں نہیں لی. اچھا بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کتابیں آئی ہیں 5 ان کے نام کیا ہیں، موضوعات کیا ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھو ایک تو وہ جو پہلی کتاب ہے وہ کشمیر کی ایک ذیلی ریاست تھی پونچھ، تو اس پر ہے، اس کے حوالے سے ہے، اس کی تاریخ، اس کا کلچر، اس کے لوگوں پہ. اور اس کے بعد ہے ایک کتاب ہماری ہے کشمیر کے مجاہد. 1947 میں جو یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اور گلگت بلتستان جو آزاد ہوا، کشمیر کے جو یہ خطے آزاد ہوئے، اس دوران جن مجاہدین نے جو ہے وہ جدوجہد کی ہے اور جو لڑے ہیں ڈوگرا کی فوج کے ساتھ، اس کے بعد بھارت کی فوج کے ساتھ، اور ان کے بارے میں ان کی ڈیٹیل ہے، ان کی وہ ایک تاریخ ہے. اور تیسری کتاب ہے ہماری تقدیر کشمیر. تو وہ کشمیر کی جو صورتحال ہے 73 سال سے اس پر کہ بھئی اس کی یہ جو بہت آسان مسئلہ تھا حق خود ارادیت کا، دونوں ملکوں نے تسلیم کیا تھا، انڈیا نے تسلیم کیا تھا، یہ کیسے الجھا اور کیوں الجھا. اس میں انڈیا کی نیت، انڈیا کی لیڈرشپ کی دھوکے بازی، وعدہ خلافی، یہ سارے بڑے پروف کے ساتھ ہیں. اور چوتھی کتاب ہے جو ہماری ابھی آئی ہے 6 مہینے پہلے، یہ جو برہان وانی، ہمارے ایک مجاہد، نوجوان مجاہد جو ہے سری نگر میں شہید ہوئے 8 جولائی کو 2016. تو اس کی زندگی پر ہے، اس کی جدوجہد پر ہے، اور جدوجہد کے بعد جو اس کو لوگوں نے فالو کیا، اس کی جدوجہد کو جو لوگوں نے اپنایا ہے، اور خصوصاً نوجوانوں نے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں نے، ریسرچ اسکالر، ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر اور MA M.Ed، ان لوگوں نے، اور ٹیچر، انجینئر اور اسکالر، یہ جو ہے تحریک کے ساتھ جڑے ہیں. اور وہ اس کا جو سبب تھا وہ برہان وانی تھے، چونکہ برہان وانی 15 سال کی عمر میں اس تحریک میں شامل ہوا اور 21 سال میں شہید ہوا. اور اس مختصر عرصے میں 6 سال کے مختصر اور اس جوانی کے دوران اس نے ٹیکنالوجی کی مدد سے کشمیر کے نوجوانوں کو یہ ایک دن بھی اگر ہماری زندگی ہے اور وہ شیر کی طرح جینا زیادہ بہتر ہے کہ 100 سال ہم گیدڑ کی طرح. تو برہان وانی کے اس میسیج سے سری نگر یونیورسٹی کی بچیاں بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں اور پتھروں کے ساتھ بھارت کے جو فوجی تھے ان کی گولیوں کا مقابلہ انہوں نے کیا، دنیا نے دیکھا ہوگا. اور کشمیر کے بچے جو ہے وہ بھی آئے اور اس تحریک کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ مقبوضہ کشمیر کے تمام نوجوان نسل اور اس سے ایک سٹیپ پہلی نسل اس تحریک کے ساتھ جڑ گئی ہے. اور اس دوران وہ لوگ جو کشمکش میں مبتلا تھے یا جو بیچ میں تھے کہ وہ کاروبار خراب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ تحریک نہ ہو یا شامل ہو نہیں ہو، وہ سارے کے سار پلٹ کے تحریک کے ساتھ آ گئے. اور آج جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بچہ انڈیا کے خلاف ہے
اس تحریک کے ساتھ ہے اور مزاحمت کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، مظاہرے کر رہا ہے اور آزادی کے حق میں نعرے لگا رہا ہے۔ اور یہ برہان وانی کی جو تحریک تھی، برہان وانی نے نوجوانوں کو یہ ایک نئی روح پھونکی، تو اس پر یہ کتاب ہے 450 صفحے کی، وانی کی زندگی کے حوالے، اس کی جدوجہد اور اس تحریک میں جو اس نے لوگوں کو جوڑا، اس کا طریقہ کار، اور پھر اس کے بعد جتنے لوگ شہید ہوئے یا جتنے لوگ اس سے سوال ہے اس میں۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سری نگر میں ایڈٹ ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ یہاں سے سری نگر گئی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو سری نگر میں علی گیلانی صاحب کے سیکرٹری نے اور آسیہ اندرابی آپی کے جو ان کے سٹاف تھا انہوں نے، اور وہاں جو بہت بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو تحریک پر لکھ رہے ہیں، تحریک پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تحریک کو دیکھ رہے ہیں اس اینگل سے، ایک ہسٹری کے اینگل سے، ادب کے اینگل سے، انہوں نے دیکھا اس کو اور انہوں نے دو چیزیں کریکشن کی، ایک تو وہاں کے نام اور زبان بھی کریکشن کیا، اور پھر انہوں نے واقعات کو کریکشن کیا کہ کس گاؤں میں کس تاریخ کو جو واقعہ ہوا تھا، انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی، کریکشن بھی کی۔ تو اس لیے وہ جو کتاب ہے برہان وانی کی شہادت کے بعد آج تک جو واقعات ہوئے ہیں اس پر وہ مستند کتاب ہے، جس کو حریت کانفرنس کی اعلیٰ قیادت نے سند دی ہے اس پہ۔ 5 کتابیں جی 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 یہ 5ویں کتاب جی 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 ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بشیر سدوسی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے روشنی ڈالی، نہ صرف روشنی ڈالی بلکہ اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ کس طرح سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس جدوجہد آزادی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے متعلق بھی بتایا، خاص طور پر برہان وانی کے متعلق جو کتاب ان کی چھپی ہے اس میں بڑی ہی تصدیق شدہ مواد موجود ہے، اور تمام جدوجہد آزادی برہان وانی کی جو ہے اس میں اس کتاب میں موجود ہے۔ جی